جب کوئی رسول کریم کی بارگاہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے اس کو تائید آتی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے اپنے دور خلافت کے اندر آج کوئی ایک بندہ مسجد کا ایک بلب لگا دے تو لوگوں کا جو ہے نا وہ لوگ پھر پتہ نہیں کتنے صدیوں اس کو بیان کرتے رہتے ہیں کہ میں نے ایسے پکا لایا جی۔ حضرت عمر نے پتہ اپنے دور خلافت میں کتنی مسجدیں بنائی؟ 900 جامع مسجدیں۔ کتنی مسجدیں بنائی؟ 900 جامع مسجدیں اپنے دور خلافت میں بنائی۔ آپ کی ریاست چونکہ بڑی وسیع ہو گئی تھی نا، پتہ ہے کتنے علاقے فتح کیے حضرت عمر نے؟ 3600 علاقہ فتح کیا۔ کتنا؟ ملک پورے ملک فتح کیے۔ سب سے بڑے کون؟ روما کی جو بڑی امپائر تھی، آپ نے اس کو زمین بوس کر دی۔ اس کی فوج کی تعداد پتہ ہے کتنی تھی؟ 10 لاکھ کے قریب اس کی فوج تھی، آرمی، سیٹل آرمی، ریگولر آرمی۔ 10 لاکھ اس زمانے کے اندر اس کی آرمی تھی، اور جب حملہ ہوا تو انہوں نے اپنی پوری قوم کو کہا، انہوں نے کہا پوری قوم یہ فوج مان جائے۔ تو پتہ نہیں کتنے لاکھوں تک کی تعداد تھی ان کی عیسائیوں کی۔ حضرت عمر نے ان کو روم کی زمین کے ساتھ لگا دیا۔ اور ایرانی جو اس وقت سونے کے تخت کے اوپر بیٹھتے تھے، سونے کے چمچوں کے ساتھ کھاتے تھے، سونے کی پیالیوں کے اندر کھاتے تھے، سونے کے بستروں کے اوپر سوتے تھے، یعنی پیسہ اتنا تھا، حضرت عمر نے ان کو کیا دیا؟ زمین بوس کر کے۔ یہ دو بڑی ریاستیں جو اس وقت کی سپر پاور تھی، آپ نے زمین کے ساتھ ان کو لٹا کے رکھ دیا۔ کتنی فوج کے ساتھ؟ حضرت عمر کی کتنی فوج تھی؟ وہی 20,000 30,000 40,000 اتنا ہی تھا صحابہ کرام۔ اور 3600 علاقہ آپ نے فتح کیا۔ کتنا؟ 3600۔ آج تو ہماری کتنی 7 لاکھ آرمی ہے نا، تو کشمیر کا ایک ٹکڑا نہیں لیا جا رہا۔ ٹھیک ہے، 57 اسلامی ملک ہیں، فلسطین والے جو ہیں وہ روزانہ مار کھاتے ہیں، روزانہ ان کی بیویوں کی عزتیں اٹھتی ہیں، اور روزانہ ان کے بچے ذبح ہوتے ہیں۔ 57 اسلامی ممالک ہیں۔ سعودیہ جو ہے، سعودیہ کے حکمران جو ہیں وہ اتنے عیاش ہیں کہ وہ سونے کے بیڈوں کے اوپر سوتے ہیں، لیکن اتنا ان کے دلوں میں اتنا نہیں ہے کہ 7 مسلمان مر رہا ہے۔ مصر والے کتنے امیر ہیں، کتنی ان کے پاس آرمی ہے۔ پاکستان ہے، ترکی ہے، باقی بڑے انڈونیشیا بہت بڑا اسلامی ملک ہے، بڑی آرمی ہے اس کے پاس، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ 57 اسلامی ممالکوں سے کچھ نہیں ہو رہا۔ فلسطینی روز مرتے ہیں، کشمیری روز مرتے ہیں، اپنے ملکوں کو بار بار فتح کرتے ہیں۔ ہماری آرمی اور باقی اسلامی ملکوں کی آرمی جو ہے اپنے ملکوں کو بار بار فتح کرتی ہے، کشمیر کی طرف تو منہ ہی نہیں کرتے۔ حضرت عمر نے کتنے فتح کیے؟ بولے بھائی 3600۔ میں حضرت عمر کا آپ کچھ ان کی شان بتا رہا ہوں کہ حضرت عمر کے بارے میں کوئی بات کرے تو ان سے کہو ذرا، ان سے کوئی 36 فٹ جو ہے نا، 36 انچ ذرا لے کے بتاؤ ذرا، 36 انچ لے کے آؤ کسی کا علاقہ، تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ حضرت عمر نے 3600 علاقہ فتح کیا، 3600، اور 2 ان میں بڑی ہیں، روما اور جو ایران ہے، اور اس کے سوا آذربائیجان ہے، ترکمستان ہے، فلاں بڑے علاقے ہیں، آپ نے آرمینیا ہے، بڑے علاقے ہیں جو آپ نے 3600 علاقہ فتح کیا۔ اور آپ نے 900 مسجدیں بنائی جامعہ، اور 4000 مسجدیں بنائی جو جامعہ نہیں تھی۔ 4000 مسجدیں وہ ہیں، 9 اور 4 1300 مسجدیں بنائی آپ نے اپنی دور خلافت کے اندر۔ فوج آپ نے قائم کی، چھاؤنیاں آپ نے قائم کی، پولیس کا محکمہ آپ نے قائم کیا، ڈاک کا محکمہ آپ نے قائم کیا، اور غریبوں کے وظیفے آپ نے لگائے۔ بچہ پیدا ہوتا تو اس کے گھر میں وظیفہ پہنچ جاتا، بچہ پیدا ہوتا، بوڑھا ہو جاتا بندہ تو حضرت عمر نے فرمایا تیرے اوپر کوئی نوکری نہیں، تیرے بڑھاپے کی ریاست کفالت کرے گی۔ کیوں آج آپ کو یہ اسکینڈینیویا میں نظر آ رہا ہے، یہ جو ممالک ہیں جہاں پہ بچے کو دودھ ملتا ہے، دہی ملتی ہے اور راحیت ہے آگے شروع، اور ہم بڑی کہتے ہیں یا بڑی وہ فلائی راستے ہیں۔ حضرت عمر کا دیا ہوا یہ نظام، یہ عمر واہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجدوں کے اندر چراغ، اندھیرا ہوتا تھا، اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے لوگوں کے پاس بعض دفعہ، تو آپ نے اتنی مسجدوں کے اندر بندوبست کر دیا کہ ساری رات مسجدوں کے اندر چراغ جلا کرے گا، لائٹنگ کا بندوبست کیا پوری رات۔ جو ہے 1300 مسجدیں جو آپ نے بنائی، اور اس کے سوا جو پہلی بنی ہوئی تھی، پہلے صحابہ نے بنائی تھی، ان کے اندر آپ نے فرمایا پوری رات جو ہے یہاں لائٹنگ رہا کرے گی، جو بندہ رات کو آئے جا کے نوافل پڑھے، تہجد پڑھے، جو مرضی کرے، پوری رات مسجد روشن رہا کرے۔ حضرت عمر نے یہ نماز تراویح کا نظام کام کیا، جو 20 تراویح آپ پڑھتے ہیں، 20 تراویح پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں ریگولر، سرکار کے زمانے میں ریگولر نہیں تھی یہ نماز تراویح کا نظام، حضرت عمر نے یہ باقاعدہ تسلسل کے ساتھ پورا مہینہ نماز تراویح کا نظام۔ اس کے سوا آپ نے اتنے کام کیے کہ اس کو گنتے انسان کی زندگی گزر جائے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخص
شخص ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کو خواب کے اندر دودھ پیش کیا گیا. سرکار دو عالم کو خواب کے اندر دودھ پیش کیا گیا. سرکار دو عالم نے دودھ پیا اور جو بچ گیا وہ آپ نے حضرت عمر کو عطا فرما دیا. حضرت عمر نے جی بھر کے پیا. کتنا پیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایسے ناخنوں کے اندر مجھے یوں لگا کہ دودھ یہاں تک آ گیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا علم. اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا میرے رب نے سب سے زیادہ علم مجھ کو عطا کیا اور فرمایا اس کے بعد جو میرے بعد علم ہے وہ کس کے بعد ہے؟ حضرت عمر کو باس فرمایا ان کے پاس بہت اللہ نے ان کو علم عطا بہت علم عطا فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہے سب سے پہلے مفسر قرآن, حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کے بیٹے, یہ تین لوگ ہیں جو بڑے بڑے فقیہ صحابہ ہیں. یہ سارے شاگرد ہیں حضرت عمر کے. یہ تینوں جو ہیں بڑے بڑے صحابہ, بڑے بڑے قاضی اور مفتی صحابہ ہیں نا, یہ شاگرد ہیں کس کے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سرکار سے پڑھی 10 سال میں. سورہ بقرہ پڑھی کتنے سالوں میں؟ وہ کیا وہ عربی نہیں آتی تھی ان کو؟ وہ تو بچپن میں, وہ تو پیدائشی عربی تھے. وہ 10 سال کیا پڑھتے رہے سورہ بقرہ کے اندر؟ وہ 10 سال پڑھتے رہے, علم نبوت پڑھتے رہے. جو سرکار تعالیٰ نے ان کو علم نبوت عطا کی, جو نبوت کا فیضان تھا وہ 10 سالوں میں حضور نے سورہ بقرہ کی صورت میں عطا کیا. جو حضور کو عطا کیا گیا سرکار تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. اس لیے شامل محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کا حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں جس بندے کا دل پاک نہ ہو وہ حضرت عمر کی باتیں کیا کرے. وہ کیا کیا کرے؟ حضرت عمر کی کر کے دیکھو, قسم بات یہ بات. جو بندہ کہتا ہے مجھے وسوسے آتے ہیں, گندے خیال آتے ہیں, حضرت عمر کی باتیں کر کے دیکھو, اگر اگلے ہفتے تک نہ ختم ہوا تو مجھے یہاں بٹھا دینا, نیچے بٹھا دینا. حضرت عمر کی سیرت پڑھو, حضرت عمر کی باتیں کیا کرو. غیرت ایمانی, کیونکہ ان کے اندر غیرت ایمانی تھی نا بڑی, غیرت ایمانی کی باتیں کیا کرو, ان کے عدل و انصاف کی باتیں کرو, ان کے شرم و حیا کی باتیں کرو, ان کے تقوی و طہارت کی باتیں کرو, ان کی جرأت اور بہادری کی باتیں کرو. تیرا دل پاک ہو, تیرے دل میں تقوی آ جائے گا, پرہیزگاری آ جائے گی, ان کا فیضان آئے گا. تو شامل محترم اس لیے حضرت عمر کے بارے میں اگر کوئی بندہ غلط بات کرے نا تو اس کے بارے میں سیدی آقا حضرت کا جو ارشاد ہے وہی کہنا چاہیے, وہ عمر جس کے آداب شیدہ سکر. حضرت عمر کے دشمنوں پہ جہنم جو ہے فدا ہوتا ہے. اس کو لاؤ میرے پاس, میں اس کی ایک اور ٹھیک کروں. اور حضرت آقا حضرت نے فرمایا تھا ترجمان نبی ہم زبان نبی. جو نبی بولتے ہیں عمر بھی وہی بولتے ہیں, جو عمر بولتے ہیں نبی بھی وہی بولتے ہیں. ترجمان نبی, نبی کریم علیہ السلام کا ترجمان ہونے کا یہ شرف کس کو حاصل ہے؟ حضرت عمر کو. ترجمان نبی ہم زبان نبی. سرکار دو عالم کی جو زبان ہے وہی حضرت عمر کی زبان ہے. تو اس لیے حضرت عمر کے بارے میں اگر کوئی بندہ غلط بات کرے نا تو اس کو ادھر ہی کہہ دو 36 انچ انڈیا کی لے کے دکھاؤ. وہ تو 36 بات, انہوں نے 3600 جو ہے نا وہ علاقہ فتح کیا تھا. تمہارے پاس کیا ہے سوائے رونے پیٹنے کے, یہاں کرنے کے, یہ تمہارے پاس یہ ہے تمہارے. اپنے آپ کو مارتے ہو. حضرت عمر نے تو مارے تھے کیا؟ یہودی مارے تھے, سکھ مارے تھے, عیسائی, سکھ تو نہیں تھے اس وقت, عیسائی مارے تھے, باقی لوگ مارے تھے. تم کیا کرتے ہو اپنے آپ؟ یہ ہے تمہاری یقین.